مفتی صاحب، عید غدیر کس وجہ سے منائی جاتی ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے اور یہ منانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری سفر حج سے مدینہ منورہ واپسی کے موقع پر غدیر خم، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پر ارشاد فرمایا، اور اس ارشاد میں یہ تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اس خطبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان سے اور میرے اہل بیت سے تعلق رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور ان سے بغض و عداوت یہ ایمان کے منافی چیز ہے۔ اور اس فرمان سے مقصد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اعلان نہیں تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و منزلت بیان کرنا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو ایک فریضہ لازمہ کے طور پر امت کی ذمہ داری قرار دینا تھا۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت اتباع سنت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ چونکہ یہ خطبہ ماہ ذی الحجہ میں ارشاد فرمایا تھا، اس لیے ایک فرقہ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت بلا فصل ثابت کرتا ہے، اور ماہ ذی الحج کی 18 تاریخ کو اسی خطبہ کی مناسبت سے عید مناتا ہے اور اسے عید غدیر کا نام دیتا ہے۔ اس دن کی عید کی ابتدا کرنے والا ایک حاکم معز الدولہ گزرا ہے۔ اس شخص نے 18 ذی الحج 351 ہجری کو بغداد میں عید منانے کا حکم دیا تھا اور اس کا نام عید خم غدیر رکھا، جبکہ دوسری طرف ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس دن اس طرح کی خرافات سے مسلمان دور رہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین اسلام میں صرف 2 عیدیں اور 2 ہی تہوار ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کوئی اور عید اسلام میں نہ جائز ہے اور نہ اس کا ثبوت ہے، اس لیے عید غدیر نہ منانا جائز ہے اور نہ اس عید کے اندر شرکت جائز ہے۔